قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها، جب وہ اچانک گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ رب سے ملنا ہے، ہم نے مرنا ہے، قیامت آنی ہے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ قیامت کا یقین انسان کو نقصان سے بچائے گا۔ ایک ملحد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو اور اس کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہو اور بہت ساری سہولتوں اور بہت سارے آرام سے دستبردار ہو جاتے ہو، جہاد کرتے ہو، انفاق کرتے ہو، گرمی سردی میں نمازیں پڑھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں، اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں بھی بچ گیا اور تم بھی بچ گئے، لیکن اگر میری بات سچ نکلی اور قیامت آ گئی میں تو بچ جاؤں گا، تم بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ ہمیں اس قیامت کے دن کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اور یہ دن کتنی دور ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اپنے پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، اور یہ کوئی تصور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جس نے خیانت کی ہوگی وہ خیانت اس کے اوپر پھڑ پھڑا رہی ہوگی، جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کا مال جو ہے وہ سانپ بن کر اس کے اوپر لپٹا ہوا ہوگا۔ ہر ایک اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا۔ ہم تو دنیا میں خوشیوں کے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تھوڑی سی گروسری کرتے ہیں، اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں، لیکن تھیلے اٹھانے مشکل ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کوئی اور ہی اٹھا لے۔ دلہن اپنے شوق سے اپنی شادی کے دن کی ساری تیاری کرتی ہے، سالوں سے اس کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس دن وہ زیور اور بھاری کپڑے اور وہ جوتے بمشکل دن گزارتی ہے۔ ہم تو خوشیوں کے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ناپسندیدہ گندے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ آج سچے دل سے توبہ کر لیں اور اس بوجھ کو اتار پھینکے۔ آج ایک آنسو میرے اس بوجھ کو اتار سکتا ہے، مجھے اس تکلیف سے نجات دے سکتا ہے۔ دنیا میں اس بوجھ کو اتار پھینکے، اللہ سے معافی مانگ لے، پلٹ آئے اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیا ہے۔ لعب کہتے ہیں جسمانی کھیل کو، اور لہو کہتے ہیں دل کے کھیل کو، دل کی غفلت کو۔ عام طور پر انسان بچپن سے جوانی تک جسمانی کھیل میں مصروف رہتا ہے، اسے اچھل کود اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ جوانی کی حدود کو پہنچتا ہے تو پھر دل کا کھیل، دل کی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کی زندگی سرے سے کوئی سنجیدہ لینے والی چیز نہیں، یہ تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے کھیل میں دل بہلا لے اور پھر اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں بوئیں گے وہی جا کر آخرت میں کاٹیں گے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ دنیا اور دین الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ دنیا دنیا نہیں جس کے اندر دین نہ ہو، اور وہ دین دین نہیں جس میں دنیا نہ ہو۔ اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی حقیقت کو دیکھیں، دنیا کے حادثے بھی عارضی، دنیا کی خوشیاں بھی عارضی، دنیا کے غم بھی عارضی، دنیا کی کامیابیاں بھی عارضی، دنیا کا عروج بھی عارضی، دنیا کے دکھ بھی عارضی۔ اور دنیا اور آخرت کی مثال تو یہ ہے جیسے آخرت سمندر ہے اور دنیا انگلی پر لگا پانی۔ یہ انگلی پر لگا پانی، اس کا صحیح استعمال اس پورے سمندر کو میٹھا یا کڑوا کر سکتا ہے۔ اور یہ سوچ لیں کہ سمندر کا تو کنارہ ہے مگر آخرت کا کوئی کنارہ نہیں، ابداً ابدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہمیں دنیا کی بھی کسی نعمت اور کسی بھلائی اور خیر سے محروم نہ کرنا، اور آخرت کی بھی کسی نعمت کسی بھلائی اور خیر سے محروم نہ کرنا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ان کا اصل ہدف تو ہم اور ہماری کتاب ہیں۔ جب تک آپ کا معاملہ تھا یہ آپ کو صادق اور امین کہتے نہیں تھکتے تھے، لیکن جب آپ نے ان کو رب کا پیغام دینا شروع کیا تو انہوں نے جھٹلانا شروع کیا۔ تو اے نبی آپ غم زدہ نہ ہوں، اور یہ انکار کر کے جھٹلا کے نہ آپ کا نقصان کر رہے ہیں نہ اللہ کا، بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ پھر انبیاء کے رستے میں جو مشکلات آئیں، جو انہوں نے دکھ برداشت کیے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ تو باتیں بنائیں گے، لوگ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لیکن جس طرح پانی اپنے رستے میں چٹان آ جائے تو رستہ بنا لیا کرتا ہے، ادھر ادھر سے گزر جاتا ہے، بالکل اسی طرح ان مشکلات میں، ان باتوں میں دین کا رستہ نہیں چھوڑنا، کترا کے گزر جانا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء کو ستایا، اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن کبھی اللہ کے رستے میں دین پر چلتے ہوئے کوئی تانا سننا پڑے، کوئی بات، کوئی مشکل آ جائے تو اسے اپنے لیے میڈل سمجھیں، اعزاز سمجھیں کہ یہ تو انبیاء کو ملا کرتا تھا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ، اور ان کے پاس کوئی نشانی ہے تو لانے کی کوشش کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا نادان مت بنو۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ آیتیں پڑھتے وقت یہ بات ذہن میں رہے کہ سورہ انعام مکہ کے بالکل آخری دور کی صورت ہے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، دعوت دیتے دیتے، مشکلات سہتے سہتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید آرزو ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، کوئی ایمان سے محروم نہ رہے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں کہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنائے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جو سنے گا اسے ہدایت ملے گی، جو کانوں کا صحیح استعمال کرے گا وہ حق کو پا سکے گا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں قرآن سننے کی توفیق دی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل کر دے کہ جو سن کر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مردہ کس کو کہا ہے؟ جو سنتا نہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہیے اللہ نشانی اتارنے پر پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، ہم نے ان کے تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ، جسے اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کوئی چلنے والا جاندار، ہوا میں اڑنے والا پرندہ،
اللہ کی مخلوق ہے، اس کو دیکھو کس طرح صبح کو سب پرندے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں، کس طرح یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں۔ اللہ نے گائے بھینس پر گوشت کھانا حرام کر دیا، اور مجال ہے کہ وہ گوشت کو منہ لگا لے، وہ گھاس کھائیں گے۔ شیر پر گھاس کھانا حرام ہے، وہ گوشت کھاتا ہے، اللہ نے گوشت کو اس کے لیے حلال کیا ہے۔ مجال ہے کہ وہ گھاس کو منہ مار جائے، اور ہم حلال حرام کی تمیز نہ رکھیں اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے، اور یہ جانور بھی اللہ کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی ان کا بھی محاسبہ ہوگا جنہیں عقل بھی نہیں دی گئی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سے دعا مانگی اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا دے، اور اللہ نے اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، مانگو گے تو ملے گی، ہدایت چاہنے سے ملے گی، یہ تڑپ کر مانگنے سے ملے گی، یہ اللہ کی بڑی قیمتی نعمت ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، ان سے کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی آ پہنچتی تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، بولو اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بتائی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت وہ رب کو پکارنے لگتا ہے۔ واقعی کیا حقیقت نہیں؟ کوئی بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، غم آ جائے، خدا نخواستہ گھر میں کوئی میت ہو جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی ناکامی آ جائے، پھر کیسے جائے نماز پر آ جاتے ہیں، کس طرح اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے، پھر اللہ کی کتاب کھلتی ہے، پھر گناہ یاد آتے ہیں، پھر رب سے دعائیں کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پلٹنے کے وعدے کرتے ہیں، اور پھر جب خوشی آتی ہے پھر بھول جاتے ہیں۔ وہ رب ہی ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ غموں پر یاد رکھتے ہیں تو خوشیوں میں کیوں نہ اس کو یاد رکھیں۔ اکرمہ بن ابو جہل کے اسلام لانے کا واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ فتح مکہ کے بعد اکرمہ اس خیال سے مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ مفتوحین سے پتہ نہیں کیسا سلوک کیا جائے گا۔ جدہ پہنچے، وہاں سے کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں کشتی طوفان میں گھر گئی تو مشرکوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر طوفان تھا کہ بڑھتا ہی گیا، ایسے لگتا تھا کشتی اب ڈوبی کہ ڈوبی۔ اس وقت مشرک کہنے لگے اب صرف اللہ کو پکارو، وہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے۔ اس وقت یہ جملہ سن کر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سوچنے لگے اگر سمندر میں مصیبت کے وقت اللہ ہی کام آتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی کام آنا چاہیے۔ اور وہ سوچنے لگے کہ 20 سال سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات پر لڑتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ مصیبت میں کام آنے والا صرف اللہ ہے، تمہارے معبود نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج زندگی بچ گئی تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی بیعت کر لوں گا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ طوفان تھم گیا، کشتی والوں کی زندگیاں بچ گئیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور اسلام قبول کر لیا اور باقی عمر اسلام کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ اللہ غموں سے، مشکلات سے اپنی پناہ میں رکھے، مگر وہ غم، وہ مشکل، وہ بیماری بڑی پیاری ہے جو ہمیں رب کا بنا دے، جو ہمیں جنت کے رستوں پر چلا دے۔ اللہ ہمیں دکھوں اور آزمائشوں اور بیماریوں کے ذریعے پلٹنے والا نہ بنا۔ اللہ ہمیں توبہ اور اپنی اصلاح کے ذریعے پلٹنے والا بنا دے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ،
پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کا قانون بتا رہے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرتا ہے، کبھی قحط کی صورت میں، کبھی خشک سالی کی صورت میں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی وبا کی صورت میں، کبھی زلزلے یا سیلاب کی صورت میں، اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب وارننگ ہوتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں، اس کی طرف پلٹیں، اس کے حضور توبہ کریں، دلوں میں عاجزی پیدا ہو۔ لیکن اللہ نے کہا ان کے دل تو عاجز ہونے کی بجائے اور سخت ہو گئے، جھکنے کی بجائے اور اکڑ گئے۔ یہ شیطان کی چال ہے، وہ انسان کو تسلی دلاتا ہے کہ تم جس گناہ کے راستے پر چل رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح کرتے جاؤ۔ وہ تھپکی دیتا ہے، وہ سجا سجا کی راہوں کو پیش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس کی چالوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اور تنگی کے بعد ایک اور عذاب کی شکل، گناہوں کے باوجود دنیا کا ملنا، خوشحالی کا ملنا، یہ بھی بسا اوقات عذاب ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اسے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے، اسے ڈھیل دے رہا ہے، تو ایسے شخص کے پاس کوئی بصیرت نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ خوشحالی کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے تاکہ کشتی ڈوبے تو خوب بھر کر ڈوبے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یأتیکم به، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتة او جہرة هل یہلک الا القوم الظالمون، کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگانے کی بات کی، اور مہر لگانے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی لے لے۔ تو دعا کیجیے اللہ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگانا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ سوچو کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ عذاب آ گیا، یعنی دن دہاڑے یا چپکے سے آ گیا، تو کیا بنے گی؟ ہو سکتا ہے اس وقت ظالم لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی اللہ کے ہاں پہنچ جائیں، لیکن قیامت کے دن ہر ایک اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ ظالموں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہ کوئی غم ہوگا اور نہ فکر۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ دنیا ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہے کہ اللہ والوں کے پاس غیر معمولی قوتیں ہونی چاہیے، ان کے پاس غیب کا علم ہونا چاہیے، ان کے پاس خزانے ہونے چاہیے، انہیں انسان کم از کم نہیں ہونا چاہیے، انہیں تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تو یہ دعوے کیے ہی نہیں، میں نے تو دعویٰ کیا ہے اس بات کا کہ اللہ مجھ پر وحی نازل کرتے ہیں، اور یہ وحی انسان کو بینا بناتی ہے، دیکھنے کے قابل بناتی ہے، اور جو اس وحی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ اندھا رہ جائے گا، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں ان دونوں کا رویہ ایک جیسا ہوگا، نہ ہی ان دونوں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری سوچ کو درست کر دے، اللہ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کر سکے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ایسے مدہوش ہیں کہ نہ انہیں موت کی فکر ہے، نہ انہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو کبھی منہ بھی دکھانا ہے، تو انہیں نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ نصیحت صرف اسے فائدہ دے گی جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا چل پڑی ہے اور جا رہی ہے، اور آخرت چل پڑی ہے اور آ رہی ہے، ان دونوں کے کچھ بیٹے ہیں، بس تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بننا۔ آج عمل کا وقت ہے، کوئی حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور کوئی عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ پھر مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو غلام طبقہ اور ادنا طبقہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے یہ نہ ہو تو ہم آ کر بیٹھیں اور ہم بھی کوئی بات سنیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ایمان کی فکر میں تم ان لوگوں سے غفلت نہ برت لینا جو اللہ کی آیات پر ایمان لائے اور صبح و شام اس کی عبادت میں سرگرم ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ یہ دولت تو نہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں تو ایمان اور عمل صالح ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بس ہم بھی لوگوں کی صورتوں پر، ان کے سٹیٹس پر ریجھنے والے نہ ہوں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب وہ تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے تم پر سلامتی ہے۔ كتب ربكم على نفسه الرحمہ، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، انه من عمل منكم سوءا بجہالة ثم تاب من بعده واصلح، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، فانه غفور الرحیم، تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے آئیں، سمجھنے کے لیے آئیں، ماننے کے لیے آئیں، ان کا استقبال کرو، ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، یعنی تمہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہیں اس دین سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، انہیں ویلکم کرو، انہیں دھتکارو نہیں، انہیں ہٹاؤ نہیں، انہیں ڈانٹو نہیں۔ پتہ نہیں جو اللہ کا دین سیکھنے آتا ہے اللہ کو کتنا پیار اس پر آتا ہے، یقیناً آپ پر بھی اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا۔ میری بندیاں بھوکی پیاسی میرے کلام کو سننے کے لیے، میرے دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ پھر وہ لوگ جو برائی کر بیٹھے ہیں، جو گناہ کر بیٹھے ہیں، جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ انہیں لے آؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ نے تو مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ہی عرش پر یہ بات لکھ دی تھی کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی۔ اور کس قدر رب کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمی ناحق قتل کیے، پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا، ایک راہب کے ہاں گیا اور اس سے پوچھا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار ڈالا۔ کسی کو مایوس نہ کیجیے رب کی رحمت سے، امید دلائیے، اللہ تھامنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اگر بندہ پلٹے تو وہ لوگوں سے مسئلہ پوچھتا رہا، کسی نے اس سے کہا فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ گیا مگر راستے میں ہی اسے موت نے آن لیا۔ اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا۔ جب بات سمجھ میں آ جائے نا تو بس پھر پلٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے گھسٹتے پسٹتے ہدایت کے رستے کی طرف، رب کی رحمت کی طرف چلنا شروع کر دیجئے جیسے بھی ممکن ہو۔ تو دیکھیے رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا نزدیک ہو، اور جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ماپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب نکلی تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ یہ اللہ کی کس قدر رحمت ہے۔ اتنے بڑے گناہ کرنے والے کو بھی اللہ نے مایوس نہیں کیا جب وہ رب کی طرف پلٹا۔ اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہیے میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ خواہشات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ جو خواہشات کے پیچھے چلے گا تو وہ تو اسے کسی گہرے کھڈ میں گرائیں گی، اور یہ بھی کہ عبادت خواہش کی بنا پر نہیں ہوتی، مرضی کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ علم کی بنا پر، دلیل کی بنا پر ہوتی ہے۔ اور قرآن کس قدر اللہ کی رحمت ہے، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، ان سے یہ کہیے، ان لوگوں کو ویلکم کیجئے، فلاں کو نہ دھتکاریے۔ واللہ آج ہم بھی قرآن کھول کر پڑھیں گے، سمجھ کر انشاءاللہ تعالی، تو ہماری زندگی کے ہر ہر موڑ پر اللہ ہمیں بھی رہنمائی کرے گا۔ قرآن کی آیتیں اٹھ اٹھ کر ہمیں بتائیں گی کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے کہ لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم اللہ کے نبی ہو۔ استغفر اللہ، انسان برائی کے لیے کس طرح سے جلدی کرتا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہیں اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے،
پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت دے رہا ہے لیکن یہ عذاب کے طالب ہیں، ان کو روٹی دی جا رہی ہے لیکن یہ پتھر مانگتے ہیں، تو گویا یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے ظالم کی رسی کب کھینچنی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیوں کا تذکرہ کیا، اور غیب کی کنجیاں کون سی ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت کب آئے گی، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ارحام میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، نیز کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا اور وہ کس جگہ مرے گا۔ تو یہ 5 باتوں کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو پتے تک کی بات کی کہ وہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، بحر و بر میں ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ ذرا خشکی کا اندازہ لگائیے، کتنے جنگل، کتنی آبادیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں، غاریں، اربوں درخت، جڑی بوٹیاں، لاتعداد مخلوقات اور انسان، اتنی دنیا، سب کی خبر، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، اور سمندری مخلوقات تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور ہم ذرا تصور کریں، پوری دنیا کو چھوڑ دیجئے، اپنے شہر کو بھی چھوڑ دیجئے، صرف اپنے لان میں دیکھیے کہ درخت پر کتنے پتے لگے ہیں اور کتنے گر گئے ہیں، روزانہ کتنے گرتے ہیں، کوئی کمپیوٹر آپ کو یہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ پوری کائنات کے اندر، پوری زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں اور ان کے اوپر جتنے پتے ہیں، سب سے واقف ہے، اور جو زمین پر گرتا ہے وہ اس سے باخبر ہے۔ سوچئے اگر اللہ کو ایک ایک پتے کی خبر ہے، گرنے والے کی بھی اور اگنے والے کی بھی، تو کیا اس کو میری اور آپ کی خبر نہیں ہوگی؟ کیا وہ میرے اور آپ کے عملوں سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا وہ میری اور آپ کی ضروریات سے بے خبر ہوگا؟ کیا اسے میرے اور آپ کے غموں اور دکھوں کا نہیں پتا؟ کیا وہ میری اور آپ کی محنتوں سے باخبر نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کسان دانہ بوتا ہے، مٹی میں دب جاتا ہے، پھر اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دانے کا کیا حال ہے۔ اللہ اس تاریک پردے کے اندر بھی اس دانے کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات کو روحیں قبض کرنے کا ذکر کیا، اسی لیے کہتے ہیں نیند موت کی ایک بہن ہے، اور ہم تو روزانہ جب رات کو سوتے ہیں تو مرنے کی پریکٹس کرتے ہیں، اللہ ہماری روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگرانی والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِّنْهَا، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور بندے اس کے آگے بے بس۔ جیسی صورت، جیسا رنگ روپ، جس خاندان میں اس نے چاہا ہمیں پیدا کیا، اس میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے جس طرح سے چاہا بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے گیا۔ انسان نہ اپنے بچپن کو روکنے پر قدرت رکھ سکا، نہ جوانی کو روکنے پر، اور اللہ نے چاہا تو کسی غریب کو زیادہ اولاد دے دی، اور چاہا تو امیر کو اولاد سے محروم کر دیا۔ اور پھر انسان اپنے مرنے پر بھی مجبور، اپنی زندگی کے دن پورے کرنے پر بھی مجبور۔ کتنے ہی حادثے ہوتے ہیں لیکن اس کی حفاظت کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ واقعی اللہ نے بچایا۔ تو یہ اللہ کس طرح سے بچاتا ہے؟
اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہے تو وہ اس زندگی کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب موت آ جائے تو نہ کوئی ڈاکٹر، نہ مال و دولت، اور نہ ہی اس کی محبت کرنے والے عزیز رشتہ دار ہی اسے موت کے منہ سے بچا پاتے ہیں۔ ایک حفاظت والے فرشتے ہیں، ایک اعمال کو مرتب کرنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، پھر فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹی جن کی بدلتی ہے۔ ہر وقت کڑی نگرانی ہو رہی ہے میری اور آپ کی، اور فرشتے اپنے فرض کے انجام میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور یہاں دیکھیے کہ نہ آنے میں ہمارا اختیار، نہ جانے میں ہمارا اختیار، تو بیچ کی زندگی میں اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں؟ اس درمیان کی زندگی کو بھی اللہ کے حوالے کر دیں، اس کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے، اسے دیر نہیں لگتی، اور عذاب اور ثواب کا سلسلہ تو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قبر میں جنتی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور دوزخی کے لیے دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب اور یہ ثواب اس سے بہت ہلکا ہے جو قیامت میں آنے والا ہے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لے۔ اللہ کو حساب لگاتے، اللہ کو جزا اور سزا دیتے دیر نہیں لگتی۔ اور یہاں دیکھیے کہ مشرک بھی گڑ گڑا کر مصیبت میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں، تو وہ مومن کیسا جو مصیبت میں بھی رب کو یاد نہ کرے؟ یاد کیجیے اپنی زندگی کے ان لمحوں کو جب اللہ نے آپ کو موت سے بچایا، کسی تکلیف سے نجات دی۔ کتنے لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، اللہ نے آپ کو بیماری سے، پریشانی سے بچایا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ کہیے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ۔ آپ کی قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ آج اگر امن و اطمینان کی زندگی حاصل ہے تو پھر کبھی خدا کی پکڑ میں آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ جب چاہے جس پر چاہے عذاب کا کوڑا برسا دے، اور یہاں اوپر کے عذاب سے مراد طوفان باد و باراں، کڑک، بجلی، پتھروں کا گرنا، اور قدموں کے نیچے سے عذاب سے مراد زلزلہ، سیلاب، زمین میں دھنس جانا، بیماریاں، وبائیں۔ اللہ اپنا کرم کرے، اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسرا عذاب گروہوں میں تقسیم ہونے کا عذاب، اللہ تو اس سے بھی بچا لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم اور بے رحم حکام مسلط ہو جائیں، اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ نوکر اور ملازم بے وفا اور غدار اور کامچور ہو جائیں۔ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم اس عذاب کا شکار ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں، یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان کے پاس سے ہٹ جائیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔
اس سے پتہ چلا کہ ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اس کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں۔ وہ تو ایسے متعدی مریض ہیں کہ جن کے پاس اگر کوئی صحت مند بھی بیٹھ جائے تو اس پر بھی اس بیماری کا حملہ ہو جائے۔ شاید کورونا کے مریض کے پاس بیٹھنا اتنا خطرناک نہ ہو جتنا خطرناک ایسے فرد کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنا ہے جو اللہ کے دین کا، اللہ کے شعار کا مذاق اڑائیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی محفل میں جاتا ہے، وہاں آغاز میں تو بات ایسی نہیں ہوتی، لیکن بعد میں بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ دین کے مذاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت انسان کو خیال آتا ہے کہ اب کس طرح بھری محفل سے اٹھ کر جائے، تو یہ سوچیں کہ اگر اس کے منہ پر اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے تو کیا وہ خاموشی سے گوارا کر لے گا؟ اللہ اور اس کے دین کا حق تو ماں باپ سے بلکہ تمام دنیا جہان سے بڑا ہے۔ ممکن ہو تو وہاں حق بات کہہ دے، ناممکن ہو تو وہاں سے اٹھ کے چلا آئے۔ اللہ کی دین کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا کہیں ہمیں بھی اللہ کے غضب کا شکار نہ کر دے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ دین کھیل اور تماشا کس طرح بنتا ہے کہ نماز بھی پڑھتے رہیں اور سود بھی کھاتے رہیں، روزہ بھی رکھتے رہیں اور بے حیائی کے کام بھی کرتے رہیں۔ دین نہ ہو گیا، یہ کوئی مذاق ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو قرآن سنا کر نصیحت کرو۔ کوئی خوبصورت آواز میں کلام اقبال پڑھے تو کوئی وجہ نہیں کہ چلتے ہوئے قدم رک نہ جائیں۔ تو اگر محبت سے، خیرخواہی اور اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق سے سننے والوں کے، سنانے والوں کے دل بدل جائیں۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، کہ ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیراں و سرگرداں پھر رہا ہو۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، طرح حال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آئیے، سیدھی راہ موجود ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہیے حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کو پکارے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی سمندر کو چھوڑ کر گندے جوہر سے پانی لے۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہی موت دے۔ پھر یہاں ہدایت پانے کے بعد پلٹنے والے کا ذکر ہے۔ دعا کیجئے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف پلٹنے والا نہ بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا، نماز قائم کرو اور نافرمانیاں چھوڑ دو، اور نماز ہوتی ہے تو نافرمانی سے انسان بچتا ہے، اور نماز میں سب سے پہلے فرائض، اس کے بعد نوافل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض سے میرا قرب حاصل کرنا
مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دے جو ہمیں رب کی محبت کا مستحق بنا دے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی کوئی اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ اس دن کو لانے میں اللہ کو معاذ اللہ کوئی دشواری ہوگی۔ اللہ کا ایک کلمہ کن حشر برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرافیل سور کو منہ میں لیے پیشانی کو جھکائے اللہ کے حکم کے منتظر ہے کہ انہیں کہا جائے تو وہ اس میں پھونک مار دے۔ اسرافیل کس قدر تیار ہے اور ہم غافل ہیں۔ اللہ ہماری غفلت دور کر دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل دینے کے بعد ایک جیتا جاگتا رول ماڈل ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس ہستی کو فالو کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور قرآن جگہ جگہ آپ کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ماحول میں آنکھ کھولی۔ آپ کے گھر میں بلکہ ان کے پورے ماحول اور معاشرے میں کوئی ایک اللہ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، سب گمراہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی برائیاں اللہ نہ کرے اگر ہمارے اپنے گھر والوں کی یا خاندان والوں کی یا ہمارے شوہر کی، خدا نہ کرے ان میں سے کوئی اللہ کا نافرمان ہو اور اس کی نافرمانی میرے اور آپ کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ ہم بھی مجبور اور بے بس ہیں اور ہم نافرمانی کرنے لگ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایسے ماحول کے اندر، ایسے گھر کے اندر اپنے ایمان کو برقرار رکھ سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ انہوں نے دعوت کا آغاز اپنے گھر والوں سے کیا۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے والے ہوں اور انہیں اسلام کا نمونہ بن کر دکھانے والے ہوں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ ہے میرا رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا میں ڈوب جانے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب چاند چمکتا نظر آیا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو کہا یہ ہے میرا رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالی تھی تو ہر طرف سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے ایک ایک چیز پر غور و فکر کیا اور یہ سوچا کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ڈوبنے والے کے آگے جھکے تو خود بھی ڈوب جائیں گے،
جو اتنا بے بس اور مجبور ہے کہ نہ اپنی مرضی سے طلوع ہو سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے غروب ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا کی تلاش تو ہمیشہ سے انسان کی فطرت کے اندر رہی ہے۔ اسے ایسی ہستی چاہیے جسے وہ خوف میں پکارے، جسے وہ امید میں پکارے، جس سے وہ دعائیں مانگے۔ جب یہ گرنے لگے تو وہ سہارا دے، جب یہ بھوکا ہو تو وہ کھانا کھلائے، جب یہ بیمار ہو تو وہ شفا دے، اور جب یہ سو جائے تو وہ اس کی نگہداشت کرے۔ اسی لیے اس گئے گزرے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ زمین پر خدا نہیں ہو سکتا۔ نہ انہوں نے پہاڑ کو خدا سمجھا، نہ سمندر کو خدا سمجھا، غور کیا تو آسمان پر غور کیا، اور پھر اپنے رب کو پہچان گئے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ اور جب حق مل جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ حق پر ڈٹ جانا چاہیے۔ ہم ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ بڑا پسند آیا۔ یکسو فوکسڈ ہو جائیں۔ اور شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ ہماری سوچوں کو منتشر کرتا ہے، کبھی ایک طرف، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری طرف دھیان بٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کوئی ہدف یا کوئی ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یکسو ہونا پڑتا ہے، اسے بیکار چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اسے اپنی زندگی کو بامقصد بنانا پڑتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہماری زندگیوں کو بھی بامقصد بنائے اور ہمیں اپنے لیے یکسو کر لے۔ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ تو انہوں نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اس معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ہم دونوں فریقوں میں کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ ان کنتم تعلمون بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک۔ ایمان کے ساتھ شرک نہیں جچتا اور امن انہیں نصیب ہوگا جو شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ نرفع درجات من نشاء ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی۔ کُلًّا هَدَيْنَا اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی اور اسی کی نسل سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا۔ کل من الصالحین ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، انہی کے رستے پر تم چلو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ یہاں دیکھیے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا، ان کی قربانیوں کا، ان کے توحید پر ڈٹ جانے کا اللہ نے دنیا میں صلہ دیا، کیسی برگزیدہ اولاد ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تو ہمیں بھی ایسی اولادوں سے نواز جو دنیا کو جنت کے رستے پر چلانے والی ہو۔ اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ایک خوبصورت گلدستہ ہے انبیاء کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو صالح بنایا۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اندر باہر اچھا ہو، نیت بھی اچھی، طریقہ بھی اچھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا نام لے کر فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو دیکھیے پیغمبر تو شرک نہیں کیا کرتے، پیغمبر تو ساری عمر شرک کے خلاف جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنا رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا، کہ اگر نبی بھی شرک کرتے تو اس مرتبے اور مقام کو نہ پا سکتے، تو اپنا سوچو کہ تمہارا شرک تمہیں کہاں لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص دیکھیے، کیا فرماتے ہیں؟ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی تعریف، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، بس ہدایت کے رستے پہ چل پڑو۔ اگر میری دعوت کو قبول کر لو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر رد کر دیا تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ یہ دین کی دعوت ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، ان سے پوچھئے پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا۔ انتم ولا آباؤکم، نہ تمہیں اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ قل اللہ، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، طرح حالے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یا جو اللہ کے نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ،
کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور اللہ فرمائیں گے لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے آپس کے رابطے ٹوٹ گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ میں نے پورے رکوع کی تلاوت آپ کے سامنے رکھ دی، اب ذرا ترتیب سے چیزوں کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میری قدر ہی نہ پہچانی، میرا اندازہ ہی اتنا غلط لگایا۔ قیمتی چیز کو پہچاننے کے لیے تو اپنے اندر کوئی جوہر ہونا چاہیے، جیسے ہیرے اور سونے کی پہچان کرنے کے لیے جوہری کی ضرورت ہے، اسے رب کی پہچان کرنے کے لیے اپنے اندر جوہر کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ تو جو رب پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے تو رب کا غلط اندازہ لگایا ہی، مگر جو رب پر ایمان رکھتے ہیں انہیں تو رب کی حکمتوں کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو تو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں، شہد کی مکھی کو سکھائیں، چیونٹی کو سکھائیں، مگر انسان کو ہدایت نہ دے، انسان کی رہنمائی نہ کرے۔ اور یہاں بنی اسرائیل کے جرم کا تذکرہ کیا کہ تم کتاب کو پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو۔ تو یہاں ہم بھی سوچیں، کیا ہم پورے قرآن سے واقف ہیں؟ کیا ہم پورے دین سے واقف ہیں؟ کیا ہم نے اپنی نسلوں کو پورا دین سکھایا ہے، یا دین کا کچھ حصہ ہی سکھا پائے ہیں؟ صرف نماز روزہ بتا پائے ہیں، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد اور معیشت اور معاشرت ہم نہ سکھا سکے؟ کیا یہ یہی حرکت نہیں کہ کچھ دکھا دیا اور بہت کچھ اگنور کر دیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو خیر و برکت والی کتاب کہا۔ یقیناً مسلمان وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام ہے، مگر یہی مسلمان بدقسمت بھی ہیں کہ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے زندگیاں خالی ہیں۔ قرآن تو ہمیں عزت دینے آیا تھا، ہمیں حکومت دینے، ہمیں طاقت دینے، ہمیں عروج دینے، پیشوا بنانے آیا، اور جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن کو تھاما، قرآن نے انہیں پیشوا بنا کر دکھایا بھی، مگر ہم نے اس قرآن کا مصرف صرف جن بھوت بھگانا، بیماری ہوئی تو قرآن کھول لیا، فوتگی ہوئی تو قرآن کھول لیا، غمگین ہوئے تو قرآن کھول لیا، رزق میں تنگی ہوئی تو قرآن کھول لیا، رمضان آیا تو قرآن کھول لیا۔ ہر چیز کے لیے قرآن کھلا مگر ہدایت کے لیے نہیں کھلا۔ اس لیے قرآن کو نہیں کھولا کہ جانے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، دوست کون ہے دشمن کون، ہماری کامیابی کس میں ہے ناکامی کس میں۔ ہم نے یہ باتیں قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں، اپنے دل سے پوچھتے ہیں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ اور قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے، جو مانگو گے ملے گا۔ اگر اس سے نوکری، بیماری کا دور ہو جانا، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو گے تو یہ دے گی۔ یہ کتاب تو سمندر دینے کو بھی تیار ہے، یہ تو دریا بخشنے کو تیار ہے، مگر ہم دو بوندوں پر راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کتاب کی خیر و برکت عطا فرمائے۔ پھر نماز کی پابندی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو تو بس دو ہی قیام درپیش ہیں، ایک نماز کا قیام اور دوسرا قیامت کے دن کا قیام۔ بس جس کا نماز کا قیام درست ہوا اس کا دوسرا قیام خود بخود درست ہو جائے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا،
اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تمہیں پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی پہچان اپنی تخلیق کے ذریعے کرا رہا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا دانہ جو زمین میں کسان بوتا ہے، اس سے کمپل کون نکالتا ہے، وہ کیسے زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے، یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور مٹی کی خصوصیت ہے کہ جو چیز اس میں دفن کر دی جائے وہ گل سڑ جاتی ہے، لیکن دانے کا معاملہ الٹ ہے۔ اللہ زمین کی تہوں کے اندر چھپے اس دانے کی حفاظت بھی کرتا ہے، اسے خوراک بھی پہنچاتا ہے اور اسے وہ طاقت بھی دیتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان کے پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور سے دیکھو۔ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ برستے پانی میں کیا نشانی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے میری اور آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو آسمان سے پانی برسایا، تو کیا وہ رب میری اور آپ کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وحی کا پانی نہیں برسائے گا؟ اور وہ رب جس نے ایک طرح کے پانی سے کیسے مختلف قسم کے درخت، مختلف قسم کے پھل پھول اگائے جن میں ہر ایک کی خصوصیت جدا، مزہ جدا، رنگ جدا، اسی طرح سے انسان بھی ہیں۔ کچھ انسان باہر سے خوبصورت نہیں لگتے مگر اندر سے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بعض باہر سے بھی خوبصورت اور اندر سے بھی خوبصورت، اور بعض باہر سے تو خوبصورت مگر اندر سے کڑوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صلاحیتیں عطا فرمائے، ہماری سیرت کو اچھا کر دے۔ پروردگار جس طرح تو نے ہماری شکل و صورت کو اچھا بنایا ہے، ہمارے اخلاق کو بھی ویسا ہی اچھا بنا دے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی شریک زندگی ہی نہیں۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا۔ فاعبدوہ، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا۔
ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں۔ وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ لا الہ الا ہو، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔